السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ تمام ناظرین و سامعین خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شاد و آباد رکھے اور تمام مصیبتوں بلاؤں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ المطہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المعين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بادہ توحید کے متوالوں، شمع نبوت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا کے دیوانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، شہدائے محبت کے طلبگاروں، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے، کچھ عرض و معروض سے قبل، ہم اور آپ اپنے آقا و مولا سیاح لامکاں مالک انس و جاں، سبب تخلیق چنین و چنا، اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت ارواحنا فداء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کریں اور پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا مرشدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، اور خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو، اور آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسیں، آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسیں، آؤ جود و شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو، اور غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ حضرات محترم، جس آیت کریمہ سے ہم نے اس بزم کا آغاز کیا ہے، اس محفل کا آغاز کیا ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے قال یا بنی انی اری فی المنام، تو انہوں نے کہا اے میرے بیٹے، انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیٹے نے کہا قال یا ابت افعل، آپ کر گزریے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اے میرے والد گرامی، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ حضرات محترم، 10ویں ذی الحجہ کو جو ایک کارنامہ سر انجام دیا گیا ہے، جس کی مثال
دنیا پیش کرنے سے قاصر ہے۔ کوئی بھی باپ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آخر ایک باپ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوا تو کیوں ہوا؟ کس وجہ سے ہوا؟ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو قربانی ہوئی ہے، جو ایک باپ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوا ہے، راضی ہوا ہے، یہ کسی اور وجہ سے نہیں ہوا ہے بلکہ عشق کی وجہ سے ہوا ہے۔ عشق ہے تو سب کچھ ہے، عشق ہے تو سب کچھ ہے، اور عشق نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں آپ، عشق ہے تو جنت ہے، عشق ہے تو راحت ہے، عشق ہے تو پروت ہے، عشق ہے تو ندیاں ہیں، عشق ہے تو درخت ہے، عشق ہے تو باغ و بہار ہے، عشق ہے تو خانہ کعبہ ہے، عشق ہے تو مدینہ ہے، عشق ہے تو غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا گنبد ہے، عشق ہے تو مسجدیں ہیں، عشق ہے تو مسجدوں کے مینار ہیں، عشق ہے تو قرآن مقدس کی تلاوت ہے، عشق ہے تو وہ ہے جو اللہ کے رسول نے ہم سب گنہگاروں سے کیا ہے، عشق ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے رسول سے ہے، اور یہی عشق ہے جس نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو تمام انبیاء کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کا عظیم منصب عطا کیا ہے۔ عشق ہی ہے جس نے عمر کو فاروق اعظم بنایا، عشق ہی ہے جس نے عثمان غنی کو سخاوت کا بادشاہ بنایا، عشق ہی ہے جس نے مولا علی کو شجاعت کا سلطان اعظم بنایا، عشق ہی ہے جس نے حسین کو حسین اعظم کو شہید اعظم بنایا، عشق ہی ہے جس نے فاطمۃ الزہرا کو خاتون جنت بنایا، عشق ہی ہے جس نے حضور غوث پاک کو عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم بنایا، عشق ہی ہے جس نے معین الدین اجمیری کو خواجہ غریب نواز اور سلطان الہند بنایا، عشق ہی ہے جس نے بابا فرید کو گنج شکر بنایا، عشق ہی ہے جس نے صابر کلیری کو کلیر کا سلطان بنایا، عشق ہی ہے جس نے نظام الدین اولیاء کو محبوب الہی بنایا، عشق ہی ہے جس نے اعلیٰ حضرت کو وفادار مصطفیٰ اور عاشق مصطفیٰ بنایا، عشق ہی ہے جس نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، اور عشق ہی ہے جس نے اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا۔ عشق ہے تو مومن کا دل تر و تازہ ہے، عشق ہے تو اس عشق کے ذریعے یاد الہی ہے، عشق ہے تو صفا مروہ ہے، عشق ہے تو منی اور مزدلفہ ہے، عشق ہے تو آب زمزم ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے عشق ہی کے وجہ سے اور عشق کے راز کو، حکمت کو ظاہر کرنے کے لیے ساری کائنات کو وجود بخش دیا، اور بخش کر فرمایا کہ اے محبوب، اے دنیا والو سنو، اگر مجھے اپنے محبوب سے عشق نہ ہوتا، مجھے اپنے محبوب سے پیار نہ ہوتا، اور مجھے اپنے محبوب کو دنیا میں مبعوث کرنا نہ ہوتا، تو کائنات کی کوئی چیز میں وجود میں نہ لاتا، وجود نہ بخشتا، کسی چیز کو بھی میں کائنات کی کسی بھی چیز کو وجود نہ بخشتا۔ اگر یہ جو کچھ میں نے کیا ہے تو اپنے محبوب کے عشق کی وجہ سے کیا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، بلکہ شاعر اعظم ڈاکٹر اقبال نے اس طرح سے کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، نبی سے عشق کر لو دولت تمہاری ہوگی، نبی سے عشق کر لو ثروت تمہاری ہوگی، نبی سے عشق کر لو سارے جہان کی خوشیاں تمہارے قدموں میں ہوں گی، نبی سے عشق کر لو اور سنت مصطفیٰ پر اپنی زندگی کو گزار لو، تمام مصیبتوں پریشانیوں سے تمہارا چھٹکارا حاصل ہو جائے، تمہیں چھٹکارا حاصل ہو جائے گا، اور مصیبتیں پریشانیاں تم سے دور ہوتی چلی جائیں گی، اور خوشیاں ہی خوشیاں تمہاری زندگی میں آتی چلی جائیں گی۔ شرط ہے تو صرف یہ ہے کہ اپنے نبی سے محبت کر لو، اپنے نبی سے پیار کر لو، اس لیے
کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ نبی سے عشق ہے، اولیاء کرام سے عشق ہے، بزرگان دین سے عشق ہے، عشق ہے تبھی تو ہم ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، اولیاء کرام بزرگان دین سے دعائیں کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پاورفل بنایا ہے، اور جتنے بھی ادب والی چیزیں ہیں، ادب والے لوگ ہیں، سارے لوگوں کا ادب ہم پر ضروری ہے۔ کسی کی بے ادبی نہ کریں، کسی کی بدتمیزی نہ کریں، کسی کی برائی نہ کریں، ان ساری چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچاتے رہیں۔ قرآن کی تعظیم کریں، نبی کی تعظیم کریں، اہل بیت کی تعظیم کریں، صحابہ کی تعظیم کریں، 12 اماموں کی تعظیم کریں، اولیاء امت کی تعظیم کریں، خاندان رسول کے شہزادوں کی تعظیم کریں، سیدوں کی تعظیم کریں، اولاد رسول کی تعظیم کریں، اپنے ماں باپ کی تعظیم کریں، اپنے سے بڑوں کی عزت کریں، اپنے سے بڑوں کا ادب کریں۔ جو عظمت والی چیزیں ہیں، رفعت والی چیزیں ہیں، ان کو رفعت والا جانیں، عظمت والا جانیں، برکت والا جانیں، تو یہی ہمارے ایمان کے لیے کامیابی کی دلیل ہوگی، اور اسی وجہ سے ہمارا ایمان اور بھی مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اور رب کی رضا حاصل ہمیں ہوتی چلی جائے گی۔ اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جن بندوں سے عشق اور پیار ہے، ان کے کارناموں کو، ان کے کیے ہوئے عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں آج بھی باقی رکھا ہے، اور باقی ہی نہیں رکھا بلکہ اپنی عبادت کا حصہ بنا لیا ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل چھوٹے ہیں، حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو بے آب و گیاہ وادی میں، وادی ذی زرع میں لے جا کر حضرت ابراہیم نے چھوڑ دیا، اور چھوڑ کر وہاں ان کے لیے کچھ کھانا پانی اور دانہ پانی دے دیا، توشہ وغیرہ دے کر واپس ہونے لگے، تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتے ہیں کہ آپ اس وادی ذی زرع میں اور سنسان وادی میں، چٹیل میدان میں ہمیں کیوں چھوڑے جا رہے ہیں؟ یہاں تو دور دور تک کسی آدمی کا نام و نشان نہیں ہے، کوئی نظر نہیں آتا ہے، ہم اکیلے یہاں کیسے رہیں گے؟ آپ ہمیں اکیلا یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم کوئی جواب نہیں دیتے ہیں، کیونکہ رب کا حکم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس وجہ سے حضرت ابراہیم چلتے جا رہے ہیں۔ دوسری مرتبہ حضرت حاجرہ نے عرض کیا کہ آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑے جا رہے ہیں؟ پھر بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ تیسری مرتبہ جب کہا تو پھر بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ حضرت حاجرہ عرض کرتی ہیں، کیا اللہ کا حکم آیا ہے اس وجہ سے ہمیں چھوڑے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے کہا، ہاں یہ اللہ کا حکم ہے، اسی وجہ سے میں تمہیں یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جیسے ہی اتنا حضرت حاجرہ نے سنا ہے، کہتی ہیں ٹھیک ہے، ہم خوش ہیں، ہم راضی ہیں، رب کی رضا پر، رب کی مشیت پر، رب کی چاہت پر، رب کے ارادے پر، رب تبارک و تعالیٰ جیسا چاہتا ہے ویسا ہی ہم کرنے کے لیے راضی ہیں۔ اور جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس آب و گیاہ وادی میں، بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑنے کا حکم دیا ہے، وادی ذی زرع میں، چٹیل میدان میں ہمیں چھوڑنے کا حکم دیا ہے، وہی ہماری حفاظت کرے گا، وہی ہمارے لیے کافی ہوگا، ہمارے لیے بہترین ذریعہ بنائے گا، اور ہمارے لیے ہماری حفاظت کا ذریعہ بنے گا، اور وہی ہمارا محافظ ہوگا۔ حضرات محترم، آپ دیکھیں تو صحیح، اللہ کے نیک بندوں کو، اللہ کے نیک بندیوں کو اللہ پر کتنا بھروسہ ہے، اللہ کے حکم سے کس قدر راضی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکم دے رہا ہے اس کو کرنے کے لیے راضی ہیں، اور اس کو کر گزرتے ہیں، اور اسی میں صبر و شکر کے ساتھ صبر و شکر کا دامن تھامے ہوئے ہیں، اور زبان پر کوئی شکوہ اور شکایت نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی اپنی زبان سے بری بات نہیں نکالتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے خلاف کوئی بات نہیں نکالتے، بلکہ اسی میں راضی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے، جیسا حکم دیتا ہے اسی کو کرنے کے لیے راضی ہیں۔ اب دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وادی ذی زرع میں چھوڑ دیا، اور دعا کی کہ مولا میرے بچوں کو یہاں پر حفاظت کے ساتھ رکھ، اور ان کے لیے بہترین پھل اگا دے اور آبادی بنا دے۔ تو
آج آپ دیکھیں کہ وہی میدان ہے جو آج خانہ کعبہ اور مکہ شہر آباد ہے، جہاں پر وہی خانہ کعبہ ہے اور وہی مکہ شہر آباد ہے جہاں پر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اور حضرت اسماعیل کو ابراہیم علیہ السلام نے رب کے حکم سے چھوڑ دیا تھا اور چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ آج اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پر کتنی خوشحالی رکھی ہے اور اس کو کتنا مقدس اور پاکیزہ گھر بنایا ہے کہ ساری دنیا میں سب سے عظیم جگہ وہی ہے، سب سے عظمت والی جگہ وہ سب سے رفعت والی جگہ وہی ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی نے کس قدر اپنی بندی سے پیار کیا ہے اور اس بندی کے عمل کو آج بھی باقی رکھا ہے، یہاں تک کہ اپنی نشانی میں شامل کیا ہے۔ رب فرماتا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت ہاجرہ جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی تھی تو حضرت ہاجرہ نے اپنے بیٹے کی پیاس کو بجھانے کے لیے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر چکر لگایا، 7 مرتبہ چکر لگایا اور ہر مرتبہ اپنے بچے کی طرف دیکھتی رہی۔ حضرت اسماعیل کو پیاس کی شدت ہے، آپ دیکھیں کہ جب بچوں کو پیاس اور بھوک اور پیاس لگتی ہے وہ تڑپتے ہیں اور اپنے پیر اور ہاتھ کو زمین پر مارتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی اپنی ایڑیوں کو زمین پر رگڑنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی ایڑی کو رگڑنا شروع کیا، زمین سے پانی کا چشمہ نبل پڑا، زمین سے پانی کا چشمہ شفاف چشمہ نکلنا شروع ہو گیا۔ جیسے ہی حضرت ہاجرہ نے پانی کو دیکھا، دوڑتی ہوئی اپنے لال کے پاس آئی، اپنے لخت جگر کے پاس آئی، کیا دیکھتی ہیں کہ ان کے ایڑیوں کے نیچے سے پانی چل رہا ہے، پانی نکل رہا ہے اور پانی ابل رہا ہے، پانی پھیل رہا ہے۔ اس پانی کو روکنے کے لیے آپ نے روک بنایا اور روکنے کے لیے چاروں طرف سے گھیر دیا اور اس کے بعد فرمایا زم زم، جس عربی لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے رک رک، تو آج وہی عربی لفظ اس پانی کا نام بن گیا جس کو آج ساری دنیا زم زم کے نام سے یاد کرتی ہے اور آب زمزم کہتی ہے، زمزم کا پانی کہلاتا ہے اور ساری دنیا اس سے مستفیض ہو رہی ہے، اس کو پی رہی ہے۔ آپ دیکھیں عشق ہے تو آب زمزم ہے، اگر اللہ کو اپنے اسماعیل سے عشق اور پیار نہ ہوتا تو یہ آب زمزم کبھی بھی اپنے چشمے کو نہیں ابالتا اور زمین سے کبھی بھی چشمہ نہیں نکلتا۔ یہ عشق ہے تبھی تو آب زمزم ہے کہ اسماعیل کے ایڑیوں کی رگڑ سے اللہ تبارک و تعالی پانی کا چشمہ نکال رہا ہے اور جاری فرما رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں صفا اور مروہ پہ حضرت ہاجرہ نے جو چکر لگایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بندی کی ادا اتنی پسند آئی، اتنی محبوب لگی، اتنی اچھی لگی، اتنی پیاری لگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کے خانہ کعبہ کا طواف کرنے والے لوگوں کے لیے، حج پر آنے والے لوگوں کے لیے فرما دیا کہ اے لوگو خانہ کعبہ کا طواف کرنے آؤ ٹھیک ہے، خانہ کعبہ کا حج کرنے آؤ ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی سن لو جب تک تم صفا اور مروہ کی سعی نہیں کرو گے، صفا اور مروہ پر 7 مرتبہ چکر نہیں لگاؤ گے، اس وقت تک تمہارا حج قبول نہیں کیا جائے گا۔ حضرات محترم آپ دیکھیں تو صحیح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندی کے چکر لگانے کو، اس بندی کے اس عمل کو اپنی عبادت میں شمار کر لیا، اپنی عبادت کا حصہ بنا لیا اور فرما دیا کہ جب تک اس رکن کو ادا نہیں کرو گے تمہاری یہ عبادت، حج کی عبادت قبول نہیں کی جائے گی اور مقبول نہیں ہوگی۔ آپ اندازہ لگائیں اور آگے چلیں تو اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے تو اس راستے میں شیطان نے روکنا چاہا۔ پہلے حضرت ابراہیم کو کہا کہ تم اپنے بیٹے کو قربان کرنے جا رہے ہو، تم اپنے لخت جگر کو قربان کرنے جا رہے ہو، تم اپنے لخت جگر کو قتل کرنے جا رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم پر میں عمل کرنے جا رہا ہوں، تو شیطان ہے۔ شیطان معلوم ہوتا ہے، پتھر اٹھایا اور مارا شیطان کو۔ پھر دوسری مرتبہ آگے چل کے شیطان نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ورغلانا شروع کیا۔ وہاں پر بھی حضرت اسماعیل نے یہی کہا کہ یہ تو رب کا حکم ہے اور رب کا حکم پورا کرنے کے لیے ہم اپنی جان کو قربان کر دیں گے۔ شیطان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی پتھر اٹھا کر مارا، شیطان بھاگ گیا۔ پھر تیسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور شیطان نے کوشش کی، روکنا چاہا اور وہ چاہتا تھا کہ یہ مقبول کارنامہ کر کے
اور بہترین کارنامہ کر کے اپنے بچے کی قربانی دے کر کے یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور معزز نہ ہو جائیں، ان کو روکنا چاہتا تھا اس نیکی سے، اس عمل سے، تو 3 مرتبہ پتھر مارا گیا شیطان کو۔ لیکن آج خانہ کعبہ کا طواف کرنے والوں کے لیے دیکھیں کہ جہاں جہاں شیطان نے ان کو ورغلایا تھا اور شیطان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل نے پتھر مارا تھا، وہاں پر ایک پلر بنا دیا گیا، پلر نما بنا دیا گیا ہے، کھمبا بنا دیا گیا ہے، اور آنے والے حاجیوں کے لیے حکم دے دیا گیا کہ اے حاجیوں آؤ، خانہ کعبہ کا طواف بھی کر لو، مینا اور مزدلفہ میں حاضری بھی دو، سعی بھی کرو، سارا کچھ کرنے کے بعد بھی جب تک تم یہاں پر اس جمرہ عقبہ کو پتھر نہیں مارو گے، شیطان کے اس نشانی کو پتھر نہیں مارو گے، تب تک تمہارا حج قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کو، پیغمبر کے اس عمل کو، اس کام کو کتنا پسند فرمایا اور اس کو اپنی عبادت کا حصہ بنا دیا، اپنی عبادت میں شمار کر لیا، اور کہا جب تک اس عبادت کے حصے، اس رکن کو ادا نہیں کرو گے تمہارا حج قبول نہیں کیا جائے گا، تمہارا حج قابل قبول نہیں ہوگا۔ حضرات محترم، آپ اندازہ تو لگائیں کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کو عشق ہے تو یہ سب کچھ ہے، اور عشق نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے تو شاعر کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں جو عشق مصطفیٰ ہے اور عشق انبیاء ہے، یہ عشق کا چراغ ایک دن کام آئے گا۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے،